السلام علیکم استاد میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جس طرح بڑی تفصیل کے ساتھ یہ وضاحت فرما دی ہے سارے موضوع سے متعلق، تو آپ نے جس طرح فرمایا کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں اللہ کی منتخب کردہ جو قومیں ہیں، تو اس میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ دونوں اللہ کی منتخب کردہ قومیں ہیں، تو پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اس ایرا میں بھی اور اس کے بعد آج ٹل ناؤ ہمیں ان دونوں قوموں کے مابین جو ایک نفرت کی فضا پائی جاتی ہے، اس کی وجوہات پہ بھی اگر آپ تھوڑی روشنی ڈال دیں، اور نفرت مہم جوئی ایک دوسرے کے خلاف جس طرح آج بھی جاری ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو جب ہم بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل کی بات کرتے ہیں تو یہ کہ خاص قوم ہے یا یہ پوری مطلب امت میں یہ چیزیں آتی ہیں؟ جس طرح ہم بنی اسرائیل کو تو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کسی حد تک، لیکن بنی اسماعیل کی جو یہ پوری قوم ہے، یہ 50 سے 60 کے قریب ملکوں میں ہے، تو ان ساری ملکوں کے اوپر، ان قوموں کے اوپر اس جو قانون کا اطلاق ہوگا؟ میں آپ کی آخری بات کا جواب پہلے دے دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل وہی لوگ ہیں جن کو ہم یہود کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں تورات میں یہ وضاحت ہے کہ اگر کوئی ان کے دین کو قبول کر کے ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اس کے لیے پردیسی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس پر بھی اسی قانون کا اطلاق ہو جائے گا۔ یہی معاملہ بنی اسماعیل کا ہے۔ بنی اسماعیل تو اہل عرب ہے، اب بھی ان کا اصل وطن جزیرہ نما عرب ہی ہے۔ وہ جزیرہ نما عرب میں نسل بعد نسل آباد چلے آ رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی نکلے ہیں۔ ایک زمانے میں انہوں نے جا کر ہسپانیہ تک پہ حکومت کی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی گئے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نسلاً دوسرے لوگ ان کے ہاں کے ہوں یا دوسری قوموں سے آئیں اور ان کی دعوت قبول کر لیں۔ تو شہادت کے منصب پر جب کوئی قوم فائز کر دی گئی، اب اس کی دعوت ہوگی، وہ دعوت کوئی قبول کر کے اس کے ساتھ شامل ہوگا تو اسی حکم میں ہو جائے گا۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت امین میں ہوئی، اولین مخاطب وہ ہیں، وہی بنی اسماعیل جن میں سے قریش کا قبیلہ خود آپ کا قبیلہ ہے، انصار نے مدد کی اور وہ ساتھ شامل ہو گئے۔ تو اب اگر بدر کا مارکا ہے تو اس کے نتائج میں وہ بھی شریک ہوں گے، اور احد کا مارکا ہے تو اس کے نتائج میں بھی شریک ہوں گے۔ احزاب میں اگر کوئی دوسری صورتحال پیش آئے گی تو اس کو انہیں بھی بھگتنا ہوگا۔ تو اس میں اصول یہ نہیں ہے کہ آپ نسلی تحقیق کریں، یہ دونوں قومیں اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے اپنے منصب پر کھڑی ہیں اور موجود ہیں۔ ان کے ساتھ اب جن لوگوں نے بھی شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا تو وہ بھی اسی منصب کی ذمہ داریوں میں شریک ہو گئے، لہٰذا جو کچھ مرکز کے ساتھ ہوگا وہی حواشی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بتا دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں تو یہ جو قانون ہے، یہ آپ بقرہ کو اٹھا لیں، آل عمران کو اٹھا لیں، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ابھی میں نے سورہ ابراہیم سے آپ کو وہ آیت پڑھ کے سنائی ہے، سورہ ابراہیم کی آیت 7 ہے، اسی طرح سورہ اعراف کی آیت 167 ہے جو میں نے ابھی پڑھی۔ ان میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ ان کے لیے عذاب کا قانون کیا ہے، اور یہ اس دنیا سے متعلق ہے، یہ آخرت سے متعلق نہیں ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ الی یوم القیامہ اسی طریقے سے رہے گا۔ اس قانون کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب جو لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے، جیسے کہ خود بنی اسماعیل جب شہادت کے منصب پر فائز ہوئے تو ان پر اس قانون کا اطلاق ہو گیا جو بنی اسرائیل کے لیے بھی بیان ہو چکا تھا، اور جب ہم نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو ہم بھی ان کا حصہ بن گئے۔ اصلاً وہی ہیں جن کو مخاطب کیا گیا ہے، یعنی ذریت ابراہیم۔ سورہ حج کے آخری مقام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سے کس طرح خطاب ہوا ہے، کہا گیا جاہدوا فی اللہ حق جہادی، یہ ذمہ داری بیان کی گئی۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے پروردگار نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، هو اجتباکم، تم منتخب کیے گئے ہو، اور تمہارا باپ کون تھا؟ ابراہیم، اور تم سے تقاضا کیا کیا گیا ہے؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت بھی یہ ملت ابیکم ابراہیم ہے، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اس کی دعوت لے کے اٹھو، اس کی شہادت کی ذمہ داری انجام دو۔ اور اس میں پھر آگے وضاحت کی گئی ہے کہ رسول نے تم پر یہ شہادت دے دی ہے، تمہیں اب دنیا کی قوموں پر جا کر یہ شہادت دینی ہے۔ یہ شہادت کا منصب ہے،
ان قوموں کے ساتھ اللہ کا بڑا خصوصی معاملہ ہے، تو میں نے اس کی جانب توجہ دلائی۔ سوال کے پہلے حصے کے بارے میں یہ عرض ہے کہ مخاصمت کیوں پیدا ہو گئی، یہ نفرت کا ماحول کیوں بن گیا؟ اس کے پس منظر میں کچھ تاریخی واقعات ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلی مرتبہ براہ راست اہل کتاب کے ساتھ یا یہود کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ وہاں بنی نذیر تھے، بنی قینقاع تھے، اسی طرح بنو قریظہ تھے۔ ان کے مختلف قبائل، اور یہ 3 بڑے قبائل وہاں آباد تھے۔ یہ بعض دوسری جگہوں پر بھی جزیرہ نما عرب میں آباد تھے۔ انہوں نے اس موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور عناد کا رویہ اختیار کر لیا۔ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ماننا تو ایک طرف رہا، انہوں نے بار بار کے حملوں میں حملہ آور جماعتوں کا ساتھ دیا، سازشیں کی، آپ کے قتل کے درپے ہوئے، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو شدید نقصان پہنچانے کی ایسی کوششیں کی جو اسی طرح سے مجرمانہ افعال کی صورت میں سامنے آئیں جس طرح بھی میں نے ایران کے خلاف اقدام کا ذکر کیا ہے۔ یہ معاملات ہیں جنہوں نے کچھ تلخ یادیں ہمارے حافظے میں رکھ دی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بعد میں خود رسول اللہ کو بعض سخت اقدامات کرنے پڑے۔ بنی نذیر کو نکالنا پڑا، بنو قریظہ کے خلاف ایک بڑا سخت فیصلہ نافذ کیا گیا، بنو قینقاع کے ساتھ بھی اس سے پہلے یہی ہو چکا تھا، خیبر پر حملہ کرنا پڑا۔ تو یہ سب وہ پس منظر کی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں اس تاثر کی بنیاد بن گئی ہیں۔ اس پر ظاہر ہے قرآن نے کچھ تبصرے کیے ہیں، اس وقت کے حالات میں کیے ہیں۔ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے۔ اس کے بالکل برخلاف اگر آپ مسیحیوں کو دیکھیں تو وہاں اس وقت ان کے لیے ہمدردی ہے، لیکن کیا یہ ماضی میں بھی ایسا ہی تھا؟ یہ معلوم ہے کہ یہی قوم ہے جس نے سیدنا مسیح کو صلیب دلانے کی کوشش کی، اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی۔ ان کے ہاں بھی اس کی بڑی تلخ یادیں ان کے حافظے میں موجود تھیں، تاہم پچھلے 100-150 سال میں اس میں بڑی غیر معمولی تبدیلی آئی ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز اب بھی موجود ہے، اور پھر یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا کہ مسلمانوں کو ان کے علاقے فاتحین نے واپس کر دیے، ان کو 57 ملک جولی میں ڈال کے دے دیے گئے، وہ وہاں پہ اپنی حکومتیں قائم کرنے کے لیے بڑی حد تک آزاد ہو گئے۔ آخری درجے کی آزادی تو ممکن ہی نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن جو کچھ بھی اجتماعی نظم ہے اس میں بڑی حد تک خود مختاری مل گئی۔ اس میں انہوں نے ان کو لا کر، یعنی بنی اسرائیل کو یا یہود کو لا کر خود مسلمانوں کے علاقے میں ایک جگہ ان کا قومی وطن بنا دیا۔ تو ظاہر ہے کہ مخاصمت کی تاریخ موجود ہے، مخاصمت کی وہ تاریخ ایک مرتبہ پھر اپنی ساری یادوں کے ساتھ نمایاں ہو گئی۔ تو یہ اس کے اسباب ہیں، لیکن بندہ مومن کو اس طرح کی تاریخی معاملات کی تنقید ضرور کرنی چاہیے، ان سے نکل کر اخلاقی اصولوں پر چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اسی بنیاد پر فیصلے کرنے چاہیے۔